ایک طرف حالات نے ایسا پلٹا یوں بھی کھایا کہ جو غیر متوقع تھا کہ جب مولا علی علیہ السلام کے پاس ظاہری خلافت آئی، جبکہ علی بن ابی طالب اسے رد کر رہے تھے. کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں سناتا کہ کیوں حالات ایسے بنے کہ جب بنی امیہ ہی کے خاندان میں سے تیسرے خلیفہ وہ جب خلافت پر آئے اور پھر جب انہوں نے خلافت کا جو طریقہ اختیار کیا اس میں اتنا زیادہ نیپوٹزم تھا اور اس میں اتنی زیادہ بندر باٹ تھی آپس میں کہ پھر حالات ایسے شدید ہو گئے کہ بصرہ سے لوگ ان کو قتل کرنے کے لائے، کوفہ سے لوگ ان کو قتل کرنے کے لائے، مدینہ والوں نے اپنا ریبیلین وہاں پر ہو چکا تھا. ان تمام تر حالات میں جو ان کو قتل کرنے کے اصل ذمہ دار تھے بعد میں وہی ان کا کرتا لے کر علی سے جنگ کرنے کے لیے خون عثمان کا قصاص لینے کے نعرے پہ کھڑے ہو گئے. جبکہ ان تمام حالات میں بھی امیر المومنین علی بن ابی طالب وہ بارہا کہتے رہے کہ یہ غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے کہ چاہے کوئی کیسا ہی خلیفہ ہو اس کو اس کے گھر میں گھس کر مارا جائے اور اس پہ پانی اور کھانا بند کیا جائے. لہذا مولا علی علیہ السلام تھے کہ جو حسن اور حسین کے ذریعے سے کھانا اور پانی وہاں تک پہنچاتے تھے. اور ان کی جو خود بیوی ہے جن کا نام نائلہ ہے وہ یہ کہتی تھی کہ دیکھو مروان کی بات زیادہ نہ سنو، علی بن ابی طالب کی بات سنو. 49 ڈیز تک اس خلافت میں محاصرہ رہا ان کا، اور پھر ان کو مار دیا گیا اور پھر ان کا لاشا اٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا اور ان کو دفن کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا. اور بعد میں پھر حتیٰ غیر مسلموں کو قبرستان میں بعد میں دفن کیا گیا کہ جس میں سے دیوار کو ہٹا کر پھر وہ مسلمانوں غیر مسلموں کا قبرستان ایک بنا دیا گیا. یعنی میں نے 2 منٹ میں آپ کو حالات بتلا دی، اس پہ ایک مجلس چاہیے پوری. اور پھر امیر المومنین کے پاس آئے کہ یا علی اب آپ خلیفہ بنی. اب سن لیجئے گا، مجھے ایک جملہ کہنا ہے جمل پر، میں بات ختم کرنے لگا ہوں بس، کہ یا علی ہم آپ کے پاس آئے کہ اب آپ اس حق خلافت کو لے لیجیے. اور علی بن ابی طالب نے وہ مارکۃ العرا جملہ کہا کہ جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ ہو گیا کہ تم مجھے کیا خلیفہ بناؤ گے، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام مبین بنایا، تم کیا مجھے خلیفہ بناؤ گے؟ تمہاری دی ہوئی خلافت کی حیثیت علی کے نگاہ میں بکری کی چیخ سے زیادہ حقیر ہے. خدا کی قسم کسی نے دنیاوی حکومت اور خلافت میں اتنا ذلیل نہیں کیا جتنا علی بن ابی طالب نے کیا. اور پھر جب انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے پاس آپ کی شکایت کریں گے تو علی نے کہا کہ تم میری شکایت کرو گے؟ شکایت تو مجھے کرنی ہے تمہاری اللہ کے سامنے. کام یہ شکایت کریں گے کہ ہم علی کے پاس گئے تھے، اب حالات ایسے ہو گئے تھے تب بھی علی نے اس کو قبول نہیں کیا. تو امیر المومنین نے کہا کہ اگر حجت تمام کروانا چاہتے ہو تو جب علی بن ابی طالب نے کہا کہ اچھا اب تم حجت تمام کروانا چاہتے ہو تو اگلے دن آ جانا کہ بیعت ہوگی مدینہ میں ممبر رسول پر، اور ممبر رسول پر ایسے بیعت ہوگی کہ کچا کھچ مسجد بھری ہوئی تھی اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ جیسے پچھلی خلافتوں میں ہوا تھا کہ لوگ اپنی اپنی جب بیعت لیتے تھے تو وہ رسول اللہ کے سینے کو چھوڑ کر نیچے بیٹھتے تھے، اس لیے کہ وہ جیسے بھی تھے لیکن وہ ہمت نہیں کر سکتے تھے کہ رسول اللہ کی جگہ پہ بیٹھیں. لہٰذا ایک زینہ نیچے پھر ایک اور زینہ نیچے پھر ایک اور زینہ نیچے. اور علی بن ابی طالب علیہ السلام آئے اور پہلے زینے پر قدم رکھا اور دوسرے پر قدم رکھا اور تیسرے پر قدم رکھا اور علی پہنچے وہاں جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے. ابھی علی نے کچھ کہا نہیں لیکن اپنے عمل سے سمجھا دیا کہ تمہاری نگاہ میں ہو سکتا ہے کہ چوتھی خلافت ہو، لیکن علی کی نگاہ میں بعد وفات رسول پہلی ہی خلافت. تمہاری نگاہ میں ہو سکتا ہے تم مجھے چوتھی خلافت دے رہے ہو، میں یہ چوتھی خلافت نہیں لے رہا ہوں تم سے، میں آیا ہوں رسول اللہ کے بعد پہلی خلافت پر جو خلافت بلا فصل ہے. اور پھر مولا کائنات نے ایک وہ جملہ کہا کہ جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا. اتنی اچھی اور آسان عربی ہے کہ آپ بھی اس کا لطف محسوس کریں گے. مولا نے کہا الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ، ہم پروردگار کی اس کے احسان پر کہ آج حق اپنے مقام پر واپس آ گیا. اور پھر کسی نے اٹھ کر کہا یا علی آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے، یہ کیسے بیٹھ گئے؟ کہ محاذ الاعوار، ان لکڑی کے ٹکڑوں کی حیثیت کیا ہے؟ یہ قدم وہ ہیں جو دوش رسالت پر پہنچ کر گزرے. یہاں سے علی بن ابی طالب کی خلافت کا آغاز ہوا. اور جب اب میں نے آپ سے کہا تھا میں اس بات سے ریلیٹ کر رہا ہوں، 2 گروہ تھے جو بغض علی اور حسد علی سے لیے بیٹھے ہوئے تھے. ایک مدینہ والے جنہیں فضائل سے تکلیف ہوتی تھی علی کے، اور ایک مکہ والے جنہیں علی کی تلوار سے تکلیف تھی. یعنی ایک وہ کہ جو فضائل کی مار کھا چکے تھے، ایک وہ کہ جو تلوار کی مار کھا چکے تھے. اور جب علی بن ابی طالب کی ظاہری خلافت آئی تو جو فضائل کی مار کھا چکے تھے ان کی نمائندہ بن کر ان کی بیٹی علی کے مقابلے پر آئی، اور جو تلوار کی مار کھا چکے تھے ان کا نمائندہ بن کر اس کا بیٹا میدان میں آیا، جس سے جمل بھی ہوئی اور پھر صفین بھی ہوئی. یار اتنا آسان میں کر نہیں سکتا تھا تاریخ کو جو میں نے کر دیا. یہ جمل اور صفین سمجھ میں آ گئی.